کہ انہوں نے پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کو سر فہرست رکھا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح مشہور ٹریول ویب سائٹ نے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو پہلے نمبر پر قرار دیا، اور آج فوربس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کی 10 بہترین جگہوں میں ایک قرار دیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے پاکستان میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے کام کیا، اور ورلڈ بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی لسٹ میں پاکستان کو پہلے 10 ممالک میں شامل کر لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے معیشت نے استحکام کی طرف سفر شروع کر دیا اور ہماری برآمدات میں 5% اضافہ ہو چکا ہے۔ گیلپ کے مطابق سال 2018-19 میں پاکستان نے $5 ارب کے سافٹ ویئر برآمد کیے، جو گزشتہ سال سے 8% زیادہ ہیں۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 80% تک کمی آ گئی اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 111% اضافہ ہو گیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا تو وہ اسٹاک مارکیٹ جو دن بدن مندی کا شکار تھی دوبارہ تیز ہونے لگی۔ انڈیکس میں 4 ماہ کے دوران 13,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ نے 42,000 پوائنٹس کو چھو لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے انٹرنیشنل ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی سے دوبارہ مستحکم کرنے کا اعلان کیا۔ IMF نے بھی پاکستانی معیشت بہتر ہونے کی تصدیق کی۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے مسافروں اور بے سہارا لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ملک میں پناہ گاہیں قائم کی اور کئی شہروں میں لنگر کھانے کھول دیے۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری کی تنقید برداشت کی، ہڑتالوں کا مقابلہ کیا لیکن ڈٹے رہے۔ موجودہ حکومت میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں 8 لاکھ پاکستانیوں کا اضافہ ہوا، یہ تعداد 19 لاکھ سے 27 لاکھ تک پہنچ گئی۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے میں مصروف ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد سٹیزن پورٹل سے لے کر ٹیکس، منشیات اور بچوں کے خلاف جرائم پر قابو پانے کے لیے کئی موبائل ایپس متعارف کروا چکے ہیں۔